السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان، دا سافٹ ریولوشن، جو کہ ہم لوگ یہاں پہ برپا کرنے جا رہے ہیں. اور آج اس شو کی فرسٹ سیزن کا آخری شو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کا ہمارا ٹاپک آج کا ہے کہ قوم، فرد اور زمانہ. سو لاسٹ شو پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اقبال نے کیسے اس چیز کو کیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی مسلم امہ کسی مکان یا کسی لینڈ، کسی جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. اٹس اے گلوبل فینومینا، بلکہ کاسمک فارمولا ہے فار مسلمس ٹو رول اینڈ اسپریڈ دا میسج آف اللہ. ٹوڈے وی گونا ڈسکس قوم، فرد اور زمانہ. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ علی، ماشاء اللہ. اگین ایز وی سیڈ فیل ویری سیٹسفائڈ. آج ہمارا 26واں پروگرام ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم رموز بے خودی، اقبال کی جو 2 مثنویاں ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی کے بھی اب تقریباً آخر پر پہنچے ہیں. ابھی چلے گا، یہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوتا ہے، لیکن کم از کم جیسے آپ نے کہا کہ پہلے سیزن کا یہ ہمارے 26واں پروگرام. اینڈ انیشلی وی ہیڈ تھاٹ کہ ہم شاید 26 پروگراموں کے بعد اس سیریز کو کنکلوڈ کر دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ یہ سیریز اب چلتی رہے گی. پچھلی مرتبہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ علامہ اقبال کانسیپٹ آف نیشنلزم یا کانسیپٹ آف مکان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ انسان ایک مکان کے اندر محدود ہو سکتا ہے یا نہیں. اور جو سب سے پاورفل کانسیپٹ اس آئیڈیالوجی کا ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کا، وہ یہ کہ انسان کاسمک سوچ ہے اور گلوبل آپریشنز ہے. یعنی آپ کی فکر جو ہے زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی، وہ ایک انسان جس کی ریالٹی، اس کی اسپرچول ڈائمنشن پوری کائنات میں آپریٹ کرتی ہے، لیکن اس کا تھیٹر آف آپریشن پوری دنیا ہے. اور وہ کسی جغرافی میں پابند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مائگریشن، ہجرت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جب ہجرت شروع ہوتی ہے تو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان تہذیب میں ہمیشہ اکراس دا کانٹیننٹس ٹرانس کانٹیننٹل مائگریشن مسلمانوں کا رواج رہا ہے. کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں، کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہوتی کہ جب اسپین مسلمانوں نے کیپچر کیا تو پوری مسلمان دنیا سے لوگ جا کے اسپین میں آباد ہو گئے. جب اسپین سے نکالے گئے تو نکل کر چائنا تک پھیلتے چلے گئے. جب انڈیا کیپچر کیا تو پورے مڈل ایسٹ سے، ایران سے، خراسان سے، ایشیا وسطی سے مسلمان آئے اور انڈیا میں آ کے آباد ہونے لگے. سارے انڈیا میں جتنے مسلمان آئے ہیں وہ باہر سے آئے، مائگریٹ کر کے پہنچے. اسی طرح جو صحابہ کرام اس وقت نکلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا سے لے کر یورپ تک ان کی، اور افریقہ کے اور چین کے آخری کونوں تک صحابہ کی قبریں آج ہمیں ملتی ہیں. which tells us کہ مائگریشن مسلمان کو یہ ہجرت لمٹ نہیں کرتی، ایکسپینڈ کرتی. اسی طرح جب ہم مکان کی بات کرتے ہیں تو ساتھ لفظ زمانے کا بھی آتا ہے. اردو میں لفظ زمان و مکان استعمال کیا جاتا ہے. دا ٹائم اینڈ اسپیس. جس طرح مسلمان اسپیس میں پابند نہیں ہے، اس طرح مسلمان آئیڈیالوجی، مسلمان ملت ٹائم میں بھی پابند نہیں ہے. یہ ایک فیسنیٹنگ ڈائمنشن ہے اسلامک آئیڈیالوجی کی کہ ہم ہر دور میں، چاہے وہ 1300 سال پہلے ہو یا آج کی قیامت تک آنے والا کوئی دور ہو، اسلامک آئیڈیالوجی اب ہر دور میں کرنٹ، فیوچرسٹک اور ایٹ دا سیم ٹائم ریلیونٹ رہے گی اپنے زمانے اور وقت کے لحاظ سے. یہ اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے کہ اسلام کبھی آبسلیٹ نہیں ہوتا، اسلام کبھی بور نہیں ہوگا، اسلام کبھی ایسا مذہب یا ایسی آئیڈیالوجی، ایسی ڈاکٹرن نہیں ہوگا کہ زمانے کے حالات کا جواب ڈیولپ نہ کر سکے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج آپ اسلام کی پولیٹیکل فارم نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں پہ اپلائی کی ہوئی. کیپٹلزم اور کامرزم یا ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسیز یا فیشزم یا کنگشپ یا تھیوکریسیز کے نام پر مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز اور ازمز اور انسانوں پر مسلط کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود علامہ اقبال یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی گولڈ مائن ہے کہ جو مسلسل خزانے اپنے اندر سے نکالتی چلی جا رہی ہے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کان میں سے ایک ہیرا نکلے اور وہ ہیرا ٹوٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ کان یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ مزید ہیرے پیدا کرتی رہے گی. اور جب تک وہ کان تمہارے پاس ہے، کوئی گھبرانے، پریشان ہونے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، خلافت کہیں اور اسٹیبلش ہو جائے گی. ایسٹ پاکستان تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پاکستان کسی اور جگہ پھیل کر بہت بڑا وسیع ملک بن جائے گا. یہ اتنا حیرت انگیز اور ڈائنامک کانسیپٹ ہے کہ ہم کسی زمانے میں، کسی وقت میں، کسی ٹائم ڈومین میں پابند نہیں کرتے اپنے آپ کو. یہاں پر ہم اقبال کو ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا. کہتے ہیں کہ یہ اسلام گوہر پیدا کرنے والی، گوہر بنانے والی ایک کان ہے. کسی ایک موتی کے گوہر کے ٹوٹ جانے سے اس میں کوئی کمی نہیں آ جاتی. یہ گوہر بنانے والی کان ہے، اس کی
یعنی کہیں مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی آسمان نہیں گر گیا. دیکھو اگر اندلوسیا میں 800 سال مسلمان حکومت کرنے کے بعد 1492 میں نکالے جاتے ہیں تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ 1452 میں یورپ کے دوسرے کونے پہ کانسٹینٹینوپل کیپچر کر رہی ہے. ٹھیک, مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. خلافت اندلوسیا ختم ہوئی تو خلافت عثمانیہ بلڈ ہو گئی اور کئی سو سال تک پھر پوری دنیا پہ ایسی شاندار حکومت کرتی رہی کہ دنیا نے ویسی تہذیب نہیں دیکھی تھی. ایک گوہر کے ٹوٹ جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. یہ جو پاور ہے ایسا وسیع خزانہ ہے, اتنا خزانہ ہے. کہتے ہیں کہ لیکن جو ریلیشن شپ فرد کا ملت کے ساتھ ہے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے ایک فرد ایک انسان ہوتا ہے لیکن ایک ملت صدیوں میں ہزاروں سالوں میں جاری رہتی ہے. ایک فرد تو ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے آتا ہے, ملت ہزاروں سالوں کے لیے آتی ہے. ملت محدود نہیں ہوتی کسی ایک ٹائم میں, فرد محدود ہوتا ہے ایک ٹائم میں. اس ریلیشن شپ کو سمجھنا انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جی. لیٹس ٹیک اے بریک, آور فرسٹ بریک, اینڈ دین ویل کم بیک.